آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، میں غموں کے دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، ملا رحمتوں کا سایہ یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین آپ لوگ؟ میں آپ لوگوں کے سامنے آج لے کر آئی ہوں شرابی موچی اللہ والا کیسے بنا، علم و فقہ میں مہارت کیسے حاصل کی اور کیسے اتنا اللہ والا بن گیا۔ اس واقعے میں آپ کو معلوم ہو، ویڈیو پوری آخر تک دیکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل اسلامک پاکیزہ باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں ایک موذی رہا کرتا تھا جو نہایت رنگین طبیعت کا اور خوش مزاجی کا تھا۔ دن بھر وہ محنت اور مزدوری کرتا، جب رات ہوتی تو وہ رات کو جا کر گوشت اور شراب خرید کر لے آتا۔ رات ہوئے دوست احباب جمع ہوتے، خود سیخ کباب لگاتا، خود کھاتا اور دوستوں یاروں کو بھی کھلاتا۔ خوب شراب کا دور چلتا اور مزے اور احترام سے گانے بھی گاتا تھا۔ امام صاحب عبادت کی وجہ سے رات کو کچھ کم سویا کرتے تھے۔ یہ گانے سنتے مگر اسے کچھ نہ کہا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ شہر کا کوتوال ادھر آ گیا اور اسے گاتے بجاتے ہوئے دیکھ اسے گرفتار کر کے لے گیا اور قید میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی تو امام صاحب نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہ تمہارا دوست کہاں ہے، کہ کل رات ہمارے ہمسائے کی آواز نہیں آئی، نہ جانے معلوم نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ کا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ کہا وہ قید خانے میں ہے۔ آپ نے اسی وقت طلب کی اور درباری کپڑے پہنے اور کوتوالی کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفے کے گورنر کو اطلاع ہوئی امام ابو حنیفہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے یہ سنتے ہی آپ کے سوال کے لیے خود اپنے درباریوں کو بھیجا۔ جب آپ کی سواری نزدیک آ گئی تو خود توازن کے لیے اٹھا اور نہایت ادب و احترام سے آپ کو بیٹھایا اور عرض کیا کہ کیا آپ نے کیوں آنے کی تکلیف کی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے محلے میں ایک موذی رہتا تھا، کوتوال نے اسے گرفتار کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے۔ گورنر نے اسی وقت حکم بھیجا اور اسے رہا کر دیا۔ امام صاحب جیسے ہی گورنر سے رخصت ہو کر چلے تو وہ موچی ساتھ ہو لیا۔ امام صاحب نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا، کیوں ہم نے تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کروایا؟ اس نے عرض کیا، نہیں، آپ نے حق کے سہولیت پروسی کا حق خوب ادا کیا۔ امام صاحب کا اس بات پر اس پر بہت اثر ہوا۔ اس نے ایسا بت پرستی سے توبہ کیا اور امام صاحب کے درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم حلف کے مہارت حاصل کی اور فقہ کے طلب سے ممتاز ہو گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمسائیوں کے ایک بہت بڑے اچھے سہیوگی تھے اور معلوم ہوا کہ اپنے پڑوسیوں کے دکھ درد اور تکلیفوں میں ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ سے ایک عیاش آدمی کی کایا پلٹ گئی اور وہ علم و حلف کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اگر میرا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔